کچھ ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو یاد رہے کہ نماز کے دوران اگر خیالات اور وسوسے خود بخود آ جائیں تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ جان بوجھ کر دنیا کے معاملات کو سوچنا نہیں چاہیے، جان بوجھ کر خیالات اپنے دماغ میں پیدا نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کرنا بہت برا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، نماز کے اندر میرے درمیان اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ سے قرات کو خلط ملط کر دیتا ہے، مکس کر دیتا ہے، گڑ مڑ کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو نماز کے دوران انسان کو وسوسے دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور ایسے شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تمہیں اس طرح کی وسوسے آئے تو تم اعوذ باللہ کہو اور 3 مرتبہ بائیں جانب جو ہے وہ تھوک لیا کرو۔ یہ جو اعوذ باللہ کہنے کی اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ دل میں اعوذ باللہ پڑھے، زبان سے نہ پڑھے۔ البتہ اگر زبان سے پڑھ لے تو بھی اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور جہاں تک بائیں جانب جو ہے 3 مرتبہ تھوکنے کی بات ہے، تو اس حدیث میں علماء نے 3 توجیحات بیان کی ہے۔ پہلی توجیح یہ ہے کہ نماز سے پہلے وسوسے آ رہے تھے، خیالات آ رہے تھے، آپ نے نماز سے پہلے ہی جو ہے کیا ہے بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھوک لینا ہے۔ اور دوسری توجیح اس کی یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو آپ بائیں جانب جو ہے 3 مرتبہ تھوک لیں الٹے ہاتھ کی طرف، تاکہ نماز کے دوران جو شیطان نے آپ کو پریشان کیا تھا، اب نماز کے بعد آپ اس پر تھوک کر اس کو دھتکار لیں۔ اور تیسری توجیہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ یہ تھوکنے کا عمل اس وقت تھا جب نماز کے اندر بات چیت کرنے کی اجازت تھی۔ جب نماز کے اندر بات چیت کرنا منسوخ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ عمل بھی منسوخ ہو گیا۔ علماء کو یہ توجیحات اس لیے بیان کرنی پڑی کہ فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کے اندر تھوکے گا اور جو حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، وہ اس نمازی کو دیکھیں گے اور وہ یہ محسوس کر لے کہ یہ تو نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ کوئی عمل کر رہا ہے، تو اب یہ عمل کثیر بن جائے گا اور عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ نماز کے دوران تھوکنا نہیں چاہیے۔